بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کی اذکار، اس کی دعائیں اور اس کے معانی الحمدللہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں سیکھے تھے. اب نماز کے تشہد میں جو آخری دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ درود کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں. یہ بہت اہم دعا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے مانگنے کے لیے سکھائی گئی ہیں. اگر ہم لوگ اس کو دھیان سے توجہ سے سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ جو ہے اس سے ہماری نماز پر بھی اثر پڑے گا اور انشاءاللہ نماز کے بعد کی ہماری زندگی پر اس کا اثر پڑے گا انشاءاللہ. تو آئیے ہم لوگ جو ہے اس کو سیکھتے ہیں. اس میں غور کرتے ہیں کہ ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں نماز میں. سب سے پہلے دیکھیے ہم لوگ نماز میں مطلب یہ تشہد کے بعد جو دعا ہم لوگ پڑھتے ہیں درود کے بعد، وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم. اللہم یعنی اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بک تیری پناہ چاہتا ہوں، پناہ یعنی حفاظت، تیری حفاظت چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، من عذاب القبر قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، ومن عذاب جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے. اللہ گویا ہم لوگ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کے عذاب سے بچا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اعوذ بک تیری پناہ چاہتا ہوں، من عذاب القبر قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، ومن عذاب جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے. چونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. جو اس منزل میں پار ہو گیا آخرت کی ساری منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. اور پھر جو ہے اور حدیث میں بھی جو ہے اس کے نماز کی پابندی پر، نماز کے اہتمام پر جو ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا. تو قبر کا عذاب، قبر کا جو سوال ہے اس کا جواب بھی جو ہے نماز میں اس کی مشق ہوتی ہے. بار بار اللہ کی ربوبیت ہمیں یاد دلائی جاتی ہے. اس کا پیچھے بھی تذکرہ ہوا تھا. تو بہرحال ہم لوگ نماز میں بھی جو ہے یعنی آخرت کی پہلی منزل ہمیں یاد دلائی جاتی ہے اور اس کی مشکل کے آسانی کے لیے ہم لوگ اللہ سے جو ہے نماز کے گویا اختتام پر ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کے عذاب سے بچا. جہنم ساری تکلیفوں مشقتوں کی جگہ ہے. ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں جو ہے وہاں پر موجود ہیں. تو اللہ سے ہم لوگ جو ہے نماز میں اس سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آگے ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. وَأَعُوذُ اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، من فتنة المسیح الدجال مسیح الدجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما. اچھا، دجال کا فتنہ کیا ہے؟ اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اگلی ویڈیو میں مستقل اس پر جو ہے کچھ ڈیٹیلز اس کے بارے میں جو ہے ہم لوگ جانیں گے. مختصراً یہ ہے کہ آخرت میں یعنی قرب قیامت کے قریب اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آنے والی ہیں، ان آزمائشوں میں ایک بہت بڑی آزمائش جو ہے، بہت بڑا فتنہ آخرت کے قبر یعنی قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہوگا، جس میں انسان کے مومنوں کی ایمان کی بڑی آزمائش، بہت سخت آزمائش ہوگی، جس سے جو ہے ہم لوگ ہر نماز میں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. اب وہ دجال کا فتنہ کیا ہے اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں اس کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. مختصراً اتنا ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت میں جو بہت بڑا فتنہ جو ہے آنے والا ہے، جس میں مومنوں کی ایمان کو بڑا خطرہ ہوگا. اگر یعنی ایمان پر صحیح معنی میں محنت نہیں ہوئی ہے تو پھر بہت اندیشہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایمان سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہر نماز میں ہم لوگ اللہ سے اس سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں دجال کے فتنے سے. اور اسی طرح بہت آسان ہے، تھوڑا سا غور کریں تمہارے سمجھنے کے لیے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَأَعُوذُ بِكَ اے اللہ اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کس چیز سے؟ من فتنة المحیا، من فتنة المحیا زندگی کے فتنے سے بچنے کے لیے، والممات اور موت کے فتنے سے بچنے کے لیے. اللہ زندگی کے فتنے سے بھی مجھے بچا، موت کے فتنے سے بھی بچا. کیا مطلب؟ اچھا، محیا کا لفظ ہم لوگ شاید پہلے پڑھ چکے ہیں. وَمَحْيَا وَجَّهْتُ بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے.
ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا. اسی طرح سے وہی لفظ تقریباً ہے. محیا زندگی، فتنۃ المحیا زندگی کا فتنہ، والممات اور موت کا فتنہ. تو اللہ سے ہم لوگ پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے زندگی کے فتنے سے بھی بچا اور موت کے فتنے سے بھی بچا. کیا مطلب؟ زندگی بھر جو ہے اللہ کسی ایسے فتنے میں اللہ مجھے مبتلا نہ فرما جس سے میرے ایمان کو خطرہ ہو. ٹھیک ہے، پوری زندگی انسان کی آزمائش ہے، شیطان اور نفس اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہر وقت کچھ نہ کچھ جو ہے شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے، نفس جو ہے کچھ نہ کچھ بہکاتا رہتا ہے، گناہ کی طرف جو ہے الگ الگ طریقے سے جو ہے اس کو یعنی وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے. پھر نفس اس کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے. تو کسی بھی جو ہے زندگی کی کسی موڑ پر جو ہے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے میں کسی فتنے میں پڑ جاؤں اور میری ایمان کو خطرہ ہو جائے. اور اسی طرح سے موت کا فتنہ کیا ہے؟ موت کے وقت شیطان جو ہے اپنی ساری طاقت لگاتا ہے کہ کسی طرح بندہ جو ہے بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا جائے. پوری زندگی شیطان کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو ایمان سے جو ہے محروم کر دیں، بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلا جائے. لیکن جتنی کوشش پوری زندگی کرتا ہے اس سے جو ہے شاید دگنی کوشش جو ہے موت کے وقت کرتا ہے، تاکہ بغیر ایمان کے کفر پر یا جو ہے اللہ کا انکار کر کے کسی طرح سے جو ہے بغیر ایمان کے اس دنیا سے یہ چلا جائے. تو بہرحال ہم لوگ نماز میں اتنی اہم چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ ماشاء اللہ ہم لوگ کتنے استعداد سے مانگتے ہیں، ہم ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے. اس میں غور کرنا چاہیے، اس کے معنی کو غور کرتے ہوئے مانگیں تو پھر نماز میں بھی جو ہے ایک لذت ملے. اس کے بعد ہم لوگ آگے دیکھیے اور کیا مانگتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ انی اعوذ بک، وہی الفاظ تقریباً بار بار آ رہے ہیں اور یہ ہم نے سیکھ لیا. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں. من المأثم والمغرم، مأثم کہتے ہیں گناہ کو، مغرم کہتے ہیں قرض کو. اللہ میری گناہ سے بھی حفاظت فرما اور قرض سے بھی حفاظت فرما، چونکہ گناہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہم لوگ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ گناہوں سے اللہ میری حفاظت فرما ہم لوگ نماز میں مانگ رہے ہیں، اور نماز کے بعد جا کے پھر جو ہے الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری نمازوں میں دھیان نہیں ہے، نمازوں میں اللہ کا استحضار نہیں ہے، ہم لوگ کیا مانگ رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں. جیسے بچہ جو ہے یہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اسکول میں، مجھے کلاس میں فرسٹ آنا ہے، مجھے اول نمبر کامیاب ہونا ہے، پوری اسکول میں پوری یونیورسٹی میں مجھے ٹاپ کرنا ہے، لیکن پڑھائی نہیں کرتا اور کوشش ہی نہیں کرتا، خالی کیا کہتے ہیں چھٹیاں کرتے رہتا ہے یا پھر جو ہے کلاس گول کرتا ہے. تو پھر وہ کیسے دعا کر رہا ہے؟ وہ خالی مذاق کر رہا ہے. تو ہم لوگ بھی ایسی ہیں، اگر ہم لوگ اللہ سے مانگتے ہیں تو اس کے مطابق تھوڑی کوشش بھی ہماری ہو کہ ہم لوگ اللہ سے دعا کرنے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا. نماز کے باہر کی زندگی میں ہم لوگ اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی ہو. والمغرم، اور مجھے قرض سے بچا. مغرم قرض کو کہتے ہیں. قرض سے جو ہے نماز میں ہم لوگ ہر روز ہر نماز میں اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو کیا مطلب قرض سے پناہ مانگنے کا؟ قرض آدمی اپنی ضرورت کے وقت لے تو یہ جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیتے تھے، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے. قرض آدمی لے سکتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، لیکن اس کا لوٹانا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ آدمی اگر بغیر اپنی قرض کو ادا کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو پھر مرنے کے بعد فرمایا شہید بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے ذمے کسی کا قرض ہو، جب تک وہ چکے یعنی اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ جو ہے قرض نہیں چکائے گا، اس وقت تک شہید آدمی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو اس لیے جو ہے ہمیں بہت زیادہ اس سے احتیاط کرنی چاہیے. کسی کا قرض ہے تو جلد سے جلد اس کو لوٹانے کی کوشش کرنا، اس کے بارے میں فکر مند رہنا، اور اس کے لیے بعض دعائیں بھی آتی ہیں حدیثوں میں، اس کا بھی ہم لوگ اہتمام کریں اور جلد سے جلد اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. یعنی کہ ٹال مٹول کر رہے ہیں، خواہ مخواہ کے لیے جو ہے ٹال رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہیں موت آ گئی اسی حالت میں تو پھر قیامت کے دن جو ہے پھر وہاں پیسے نہیں چلیں گے، پیسے کے بدلے میں وہاں نیکیاں جائیں گی. یہاں پیسے کے بدلے میں پیسے سے کام ہو جائے گا، چیزوں کے بدلے میں چیزوں سے کام ہو جائے گا، وہاں ایسا نہیں ہوگا. اس لیے بہت انسان کو جو ہے ڈرنا چاہیے. یہ سب ہمیں آخرت یاد دلائی جاتی ہے. پوری نماز میں دیکھیے کتنی بار کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت یاد دلا رہے ہیں، تاکہ ہم دن میں 5 بار اللہ کے سامنے آ کر کے اپنی آخرت کو ہم لوگ یاد کرتے ہیں. لیکن چونکہ ہم لوگ دھیان سے نہیں پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے اس کا اثر ہماری زندگی پر نہیں پڑتا جیسے پڑھنا چاہیے. تو پورے دھیان کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اچھا، پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھیے اللہ سے کیا مانگتے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی. اس کے بعد آخر میں اللہم انی، اے اللہ بے شک میں ظلمت نفسی،
میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. نفس اپنی جان, نفسی میری جان. اللہ ظلم تو میں نے ظلم کیا, اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. کتنا ظلم کیا؟ ظلمن کثیرن, بہت زیادہ میں نے ظلم کیا. اللہ کا مطلب یعنی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی, اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. انسان گناہ کر کے خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. تو اللہ سے ہم لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے. ولا یغفر الذنوب الا انت ولا یغفر الذنوب, اور کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے, کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا الا انت, سوائے تیرے. اللہ سوائے تیرے کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, بہت زیادہ ظلم کیا ہے. اور ولا یغفر الذنوب الا انت, اور سوائے تیرے کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. فاغفر لی مغفرۃ من عندک, فاغفر لی, اللہ مغفر لی, اللہ مغفر لی. ہم لوگ ایسے بولتے ہیں نا, اللہ مغفر لی کا مطلب ہوتا ہے اللہ میری مغفرت فرما. کیا مطلب؟ میرے گناہوں کو معاف فرما. فاغفر لی, مجھے معاف فرما. مغفرۃ, ایسی مغفرت فرما, ایسی مجھے معافی عطا فرما. من عندک, یعنی اپنی طرف سے. من عندک, اللہ تیرے فضل سے مجھے معاف فرما. میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں تیرے پاس پیش کروں تیرے دربار میں کہ اور پھر میں تجھ سے کہوں کہ اللہ میں نے فلاں کام کیا تو مجھے معاف کر دے. ایسا کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے. اللہ تو اپنے فضل سے مجھے معاف فرما. من عندک, تو اپنی طرف سے مجھے معاف فرما, اپنے فضل سے مجھے معاف فرما, اپنا فضل شامل حال فرما. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی, اور اللہ مجھ پر رحم فرما, اور مجھ پر رحم فرما. فاغفر لی مغفرۃ من عندک, اللہ تو اپنی طرف سے اپنے فضل سے مجھے معاف فرما اور میرے اوپر رحم فرما. ارحمنی انک انت, یہ چھوٹ گیا یہ لفظ, انک انت الغفور الرحیم. انک, بے شک تو, انت, بے شک تو ہی تو, انت کا مطلب بھی تو ہی ہوتا ہے, انک کا مطلب بھی تو ہی. انک انت الغفور الرحیم, الغفور بہت معاف کرنے والا, الرحیم بار بار رحم کرنے والا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی جو ہے یہ لفظ گزرا تھا, بار بار قرآن مجید میں آتا ہے. تو انک انت, اللہ بے شک تو ہی, تیری ذات ہی, غفور الرحیم, بہت زیادہ معاف کرنے والی ہے اور بار بار رحم کرنے والی ہے. اس طرح سے جو ہے ہم لوگ یہ دعا اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں جو ہے ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے, پورے استحضار دھیان کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے, تاکہ نماز کی اثرات, نماز بھی ہماری جو ہے پوری یعنی توجہ دھیان کے ساتھ ہو, اور نماز کے بعد کی زندگی پر بھی نماز کا اثر پڑے, تاکہ نماز سے جو فوائد ہمیں حاصل ہونے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کو وہ فوائد حاصل ہو, وہ سارے فوائد اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی جو ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.